اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له ولي من الذل وكبره تکبیرا۔ الذي داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي القرشي الهاشمي الأبطي التحامي سيدنا ومقتدانا وهدينا وسيلتنا في الدارين إمام القبلتين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين۔ أما بعد، فقد قال امام جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام انا لقتل الحسین علیہ الصلاۃ والسلام حرارۃ فی قلوب المؤمنین لن تبرد ابدا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اذان گرامی قدر، موالیان حیدر کرار، عاشقان رسول و آل رسول، غمخواران سرکار سید الشہداء، مسلسل اس عشرہ مجالس کی یہ دوسری تقریر، دوسری مجلس ہدیہ سماعت ہے، اور ہمارا عنوان ہے کہ ہم کون ہیں اور ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ اذان محترم، امام نے ارشاد فرمایا اپنی عظمتوں کو پہچانو، اپنے آپ کو سمجھو کہ آپ کون ہیں، آپ کی قیمت کیا ہے، آپ کی عظمت کیا ہے۔ بس ایک جملہ کہہ کر متصل ہو جاؤں گا کل کی تقریر سے کہ بس آپ کے لیے اگر دنیا میں کوئی سب سے بڑا شرف ہے تو وہ یہی شرف ہے کہ آپ دعائے زہرا ہیں۔ بھائی اس سے بڑا شرف کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا شرف کچھ ہو سکتا ہے کہ آپ دعائیں زہرا ہے؟ یہ بات میں نے روا روی میں نہیں کہہ دی، یہ بات میں نے آپ کا دل خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ دی، یہ بات میں نے آپ کے دل لبھانے کے لیے نہیں کہہ دی کہ اس سے بڑا شرف کیا ہوگا کہ آپ دعائے زہرا ہیں، نہیں بلکہ اس کی دلیل بھی میرے پاس موجود ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا لولا کلمہ خلقت الافلاق، اے میرے رسول میں افلاق میں، اس کائنات میں کچھ خلق نہ کرتا، کچھ پیدا نہ کرتا، یعنی کائنات کے اندر جو کچھ پیدا کیا ہے، جو کچھ بنایا ہے، چاہے ذرات ہوں، چاہے ابحار ہوں، چاہے اشجار ہوں، چاہے دریا ہو، چاہے سمندر ہو، چاہے چرند ہو، چاہے پرند ہو، چاہے فرشتے ہوں، چاہے انسان ہو، چاہے کہکشاں ہو، چاہے چاند ہو، چاہے سورج ہو، چاہے ستارہ ہو، چاہے ہوا ہو، چاہے فضا ہو، چاہے خلق ہو، جو چیزیں بھی عالم خلق میں موجود ہیں، لولا کلمہ خلقت الافلاق، اے میرے حبیب ہم نے افلاق کے اندر کچھ پیدا نہیں کیا، کس کے صدقے میں بنایا، کس لیے خلق کیا، کس لیے پیدا
کیا کہ تیرے وجود کے صدقے میں ساری کائنات کو خلق کیا ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں کہ بھئی آپ کی سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ آپ دعائے زہرا ہیں۔ میں نے ایک جملہ کہا کہ آپ کا دل رکھنے کے لیے یہ جملہ نہیں کہا ہے، بلکہ میرے پاس اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے کہا حدیث قدسی کے اندر، اے میرے حبیب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، تجھے بنانا مقصود نہ ہوتا تو افلاک میں کچھ نہ بناتا۔ یعنی یہ چاند صدقہ ہے محمد عربی کے وجود کا، یہ سورج صدقہ ہے محمد عربی کے وجود کا، یہ چرند و پرند صدقہ ہے محمد عربی کے وجود کا، یہ ابحار و اشجار صدقہ ہے محمد عربی کے وجود کا۔ یعنی سارا عالم بنا ہے، حتیٰ یہ کہ جنت و کوثر بھی صدقہ ہے محمد عربی کے وجود کا۔ اب حدیث قدسی کو آگے بڑھائیے اور بڑھ کے پڑھیے کہ حدیث قدسی کہتی ہے کچھ نہ بناتا اگر تیرا وجود بنانا مقصود نہ ہوتا۔ پھر بڑھ کے کہا علی کو پیدا کرنا تھا اس لیے تجھے پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر، کہیں لے جا رہا ہوں، اپنے آپ کو سمجھو۔ میرا موضوع یہی تو ہے نا کہ آپ کون ہیں، ہم کون ہیں۔ جب یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم کون ہیں تب ہماری ڈیوٹی سمجھ میں آئے گی۔ تو پہلے ہمیں اپنے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ ہم کون ہیں۔ میں نے ایک جملہ کہا ہم دعائیں سیدہ ہے، کیا فرمایا کائنات میں کچھ نہ بناتا اگر تجھے بنانا مقصود نہ ہوتا، اگر علی کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اے میرے حبیب تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ پھر آگے بڑھ کے ارشاد فرمایا کہ اگر سیدہ کو بنانا مقصود نہ ہوتا، اللہ اکبر، رضان محترم اپنے آپ کو پہچانے کہ اگر سیدہ کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو لما خلقتکما، تم دونوں کو خلق نہ کرتا۔ اللہ اکبر، ذرا سمجھے تو صحیح وجود سیدہ ہے کیا، سیدہ کی ذات کیا ہے؟ کہ سیدہ کی ذات مرکز ہے، امامت کے لیے بھی نبوت کے لیے بھی یہی تو وجہ ہوئی۔ جب چادر میں تعارف ہوا تو عہدے داروں سے تعارف نہیں ہوا ہے۔ یہ نہیں کہا گیا رسالت کے گھر والے ہیں، یہ نہیں کہا گیا امامت کے گھر والے ہیں۔ جب مرکزیت دی ہے تو اللہ نے کہا ہے ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا، کہ چادر کے نیچے فاطمہ ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کے شوہر ہیں۔ اللہ اکبر، جب مرکزیت دینی تھی تو مباہلے کے میدان میں ترتیب یہی رکھی تھی، آگے رسالت تھی، پیچھے امامت تھی، بیچ میں سینٹر جو بنایا تھا وہ صدیقہ کو بنایا تھا۔ کہ اس لیے کہ میزان کا دستور یہ ہے کہ میزان اگر صحیح سمجھنا ہو کہ ناپ صحیح ہے، وزن صحیح ہے، تو لوگ پلوں کو نہیں دیکھتے ہیں، کانٹے کو دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، کچھ کہہ رہا ہوں، کئی بات لے کے جا رہا ہوں، کوئی گفتگو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ تم دعائے سیدہ ہو، اپنے رتبے کو پہچانو، سوتے رہو گھروں میں وہ تمہارا نصیب ہے، نہ مجلسوں میں وہ تمہارا نصیب ہے، سال بھر خاموش رہ جاؤ، محرم میں لڑتے پھرو، یہ تمہارا نصیب ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ ابھی تک ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم ہیں کون۔ اللہ اکبر، کچھ کہہ رہا ہوں، قسم خدا کی ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم ہیں کون۔ جب معلوم نہیں ہے ہم ہیں کون تو کچھ بھی۔ اب میں تھوڑی سی دیر کے لیے رک رہا ہوں چونکہ تبلیغ بھی ضروری ہے، اور اگر یہ باتیں نہ کی جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ روح کو کس طریقے سے زندہ کیا جائے گا۔ غذائیں دو طریقے کی ہے، غذا جو جسم کو عمدہ بناتی ہے، ایک غذا جو روح کو عمدہ بناتی ہے۔ تو مجلس حسین سے دونوں طریقے کی غذائیں ملتی ہے۔ اتنا پاک کھانا دنیا میں کوئی اور کھانا نہیں ہے جتنا تبرک حسین ہے۔ اللہ اکبر، رضان محترم، اتنا پاک کھانا کوئی کھانا نہیں ہے۔ اس لیے کہ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ گھر میں اگر مہمان آ جاتے ہیں تو انسان زبان سے چاہے نہ کہے لیکن دلی کہنے لگتا ہے اما جلدی چلے جائیں تو اچھا ہے، جلدی چلے جائیں تو اچھا ہے۔
دو وقت کا کھانا، دو وقت کا کھانا انسان پر بوجھ بننے لگتا ہے. بہت توجہ چاہتا ہوں. اللہ اکبر. دو وقت کا کھانا جو سر پر بوجھ بنا تھا، دو وقت کھلانے کے بعد انسان تانا دے دیتا ہے، انسان جتانے لگتا ہے کہ جب سورت آتے تھے ہمارے گھر اترتے تھے، سورت آتے تھے ہمارے گھر اترتے تھے، دو وقت کا کھانا کیا کھلایا کہ تانے سننے ہوتے ہیں. لیکن قسم خدا کی یہ حسین کا تبرک ہے. 2 مہینہ 8 دن پڑھتا رہتا ہے، لیکن انسان کے دل میں یہ خواہش رہتی ہے کہ ابھی تو کچھ کیا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. کہ ابھی تو کچھ کیا ہی نہیں ہے. تو قسم خدا کی یہاں سے دونوں طریقے کی روحیں ملتی ہیں. ایک روح غذا جس کو کہیے کہ روح کی غذا، اور دوسری غذا کے جو جسم کی غذا. تو جسم کی غذا وہ ہے اور روح کی غذا یہ ہے کہ جو انسان کو تبدیل کرے. تو عزیزو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ابھی اگر میں جو ہوں وہ باہر سڑک پہ سامنے چاٹ والا کیا ہے مجھے معلوم نہیں، ابھی تک گیا نہیں ہوں. یہاں اگر میرے گھر میں مثلا خانم نہ ہوں، میں اشرا پڑھ کے آیا اور اگر میں جا کے سامنے ہی ہے بالکل وہ جو سامنے ٹھیلا والا ہے، اگر وہاں پہ جا کے بیٹھ کے کھانے لگوں تو ہر کوئی نگاہ بھر بھر کے دیکھے گا. ساری دنیا کھا رہی تھی، آپ نے نہیں دیکھا. اللہ اکبر. کچھ کہہ رہا ہوں. لیکن اگر میں وہی باکڑے پہ اس ٹیبل پہ وہ جو باکڑا رکھا ہے آپ کی زبان میں، وہ جو ٹیبل رکھا ہوا ہے، میز رکھی ہوئی ہے، اس پہ بیٹھ کے کھانے لگوں تو کیا ہوگا؟ ہر کوئی کہے گا ماں مولانا صاحب، اما مولانا صاحب، اما مولانا صاحب. اللہ اکبر. کچھ کہہ رہا ہوں. لیکن میں کبھی گیا نہیں. کیوں نہیں گیا؟ بھئی گھر میں ناشتہ نہیں تھا تب بھی نہیں گیا. کیوں نہیں گیا؟ کہ اس لیے کہ میں پہچانتا ہوں کہ میں کون ہوں. اللہ اکبر. قسم خدا کی ذرا جاگے خدا کے لیے بیدار ہو جائے. میں پہچانتا ہوں کہ میں کون ہوں. میرا یہ سلیقہ نہیں ہے کہ میں روڈ پہ کھاؤں اس لیے کہ میں امام جمعہ ہوں سورت کا. مجھے یہ زیبا نہیں دیتا ہے کہ میں چلتے پھرتے عوام کی طریقے سے کھاتا رہوں. بہت توجہ چاہتا ہوں. عوام کی طریقے سے کھاتا رہوں مجھے زیبا نہیں دے گا. میری یہ تکلیف نہیں ہے کہ میں باہر کھاتا پھروں. بہت توجہ. کیوں؟ کہ اس لیے کہ میں امام جمعہ سورت ہوں. اللہ اکبر. اگر امام جمعہ سورت ہو کر مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ میں باہر سڑک کے اوپر کھاؤں تو قسم خدا کی اگر تم نے اپنے آپ کو پہچان لیا ہوتا کہ تم عزادار حسین ہو تو کبھی بھی محرم میں اختلاف نہ ہوتا. اللہ اکبر. اذان محترم محرم میں کبھی اختلاف نہ ہوتا. اختلاف کی وجہ ہی یہی ہے ہم نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا. تو بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں کہ پہچان لو کہ تم کون ہو. تم دعائے سیدہ ہو. اگر اس سے بڑا تمغہ تمہیں کوئی دنیا میں نظر آ جائے تو لے آؤ. میں اپنی زبان کٹوا دوں گا، اپنے بول واپس لے لوں گا کہ اگر اس سے بڑی کوئی فضیلت ہو کہ تم دعائے سیدہ ہو، شاید اس سے بڑی فضیلت میں تو نہیں سمجھ سکتا کہ کچھ اور ہو سکتی ہے. اللہ اکبر. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اذان محترم. تو بہت جلدی بہت تیزی سے وقت نکل گیا کہ میں متصل ہونا چاہتا ہوں اپنے بیان سے کہ لگے کہ جس صاحب امام ارشاد فرما رہے ہیں، میرا آقا ارشاد فرما رہا ہے. قسم خدا کی ہمیں عزادار کیا بنایا ہے. لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ عزادار کس نے بنایا ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہوں کہ حسین نے عزادار بنایا ہے، نہ، حسین نے تو شہادت کربلا کے میدان میں دی ہے. عزادار اصل میں بنایا کس نے ہے؟ عزیزو سب سے پہلی فرش عزا جس نے بچھائی. بہت توجہ چاہتا ہوں. بھئی ہم کس کی پیروی کرتے ہیں؟ آپ کہیں گے عزاداری کے اندر امام سید سجاد کے پیروکار ہیں. تو امام سجاد کے جو ہے وہ خطبات، امام سجاد کی جو مجلسیں ہیں وہ بعد کی مجلسیں ہیں. لیکن سب سے پہلی مجلس اگر کسی نے بپا کی ہے تو اسے زینب کبریٰ کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. اللہم صلی علی. اما دیکھیے حالات بڑے خراب ہیں. بھائی نے صلوات پڑھی، ایک چیز یاد آ گئی کہ اب تو اللہ جانے کن کن کے ناموں پہ صلواتیں ہو رہی ہیں. تو اگر تم جو ہے وہ اس بی بی کا نام لیا جا رہا ہے اور تب خاموش بیٹھے ہوئے ہو تو حیرت ہے مجھے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہاں بہت بلند پڑھا. کہ لگے کہ جی صاحب کیا ہوا؟
کہنے لگے کہ یہ بیوی نے سب سے پہلی فرش ازا بچھائی ہے. ایک جملہ کہوں گا انشاءاللہ آگے بھی استعمال کروں گا اگلی مجلسوں کے اندر کہ یہ ضرورت کیا ہوئی بھئی جس کا سارا گھر لٹ گیا ہو. بہت توجہ چاہتا ہوں, جس نے 72 لاشیں دیکھے ہو, جس کے سامنے بیٹے چلے گئے ہو, اللہ اکبر, جسے رونے نہ دیا گیا ہو, جسے سونے نہ دیا گیا ہو, اللہ اکبر, ایسی زینب کبریٰ جو سال بھر سے قید میں ہے آج رہائی ملی ہے. امام سید سجاد نے کہا اے بھوپی اماں, اے بھوپی جان, ہم کیا کریں, ہمیں رہائی مل گئی ہے. اللہ اکبر, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جناب زینب کبریٰ پہلے یہ کہتی کہ پہلے مدینے جائیں گے, پہلے گھر پہنچیں گے, لیکن گھر کا نام نہیں لیا, مدینے کا نام نہیں لیا. چلے کوئی بات نہیں, مدینے جانا نہیں ہے, لیکن کربلا کا نام لے لیتی کہ پہلے بھائی کے پاس جائیں گے. اس لیے کہ امام سید سجاد تو باعزاز پہنچے ہیں اور پہنچنے کے بعد لاشوں کی تدفین کر دی ہے, لیکن بی بی تو لاشا دیکھ کے آئی ہے, لاشا چھوڑ کے آئی ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ بی بی یہ کہتی کہ پہلے کربلا جاؤں گی, پہلے حسین کو جا کر دیکھوں گی, ماجائے کو جا کر دیکھوں گی. لیکن قسم خدا کی بی بی نے نہ کربلا کی پہلے خواہش کی ہے, نہ مدینے کی پہلے خواہش کی ہے. پہلا جملہ یہ کہا اے سید سجاد, یزید سے کہہ دو ایک گھر خالی کرا دے جس میں میں حسین کی عزاداری کروں گی, حسین کا میں ماتم کروں گی. آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ کربلا جانا چاہیے تھا. بہت توجہ چاہتا ہوں, خون جگر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کربلا جانا چاہیے تھا یا مدینہ جانا چاہیے تھا. نہ کربلا گئی ہے نہ مدینہ گئی ہے. کیا کہا؟ ایک مجلس رکھوں گی دربار میں یزید کے. آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ عزیزو یاد رکھیے گا, اگر زینب کبریٰ صرف زینب کبریٰ اگر مجلس نہ کرتی, کربلا چلی جاتی یا مدینہ آ جاتی, تو یزید ملزم رہ جاتا, مجرم نہ بنتا. میں نے کوئی جملہ تشریح طلب بات ہے کہ یزید ملزم رہ جاتا, مجرم ثابت نہ ہوتا. عزیزو دیکھیے, ملزم میں اور مجرم میں بہت بڑا فرق ہے. بھئی کسی پہ الزام لگا دے کہ اس نے چوری کی ہے تو الزام کے بعد جرح ہوگی کہ چوری کی ہے نہیں کی ہے. اب جتنا اچھا وکیل ہوگا, اللہ اکبر, کچھ کہہ رہا ہوں, آج بھی لوگ یزید کی وکالتیں کر رہے ہیں نا. اللہ اکبر, آج بھی لوگوں کے خوابوں میں آ رہا ہے اور خواب میں آ کے کہہ رہا ہے, ہم نے پوچھا کہ کیا صاحب تم نے قتل کیا تھا؟ اس نے کہا نہیں میں نے قتل نہیں کیا. کہا پھر کیا بنا؟ یہی تو جملے ہیں نا, یہی جو پڑھ رہا ہوں یہی تو خواب کے جملے ہیں. مجھے تو نہیں معلوم تصویر کیسی ہے. اللہ اکبر, بس ایک جملہ کہوں گا, ہو سکتا ہے وہ تو خواب میں نہ آیا ہوگا, میاں نے خود کو اپنے کو آئینے میں دیکھ لیا ہوگا. میاں نے خود کو شاید ہو سکتا ہے آئینے میں دیکھ لیا ہوگا. اب جملہ سنیے کیا کہتے ہیں, وکالت کر رہے ہیں. اور وکالت میں بھی اللہ اکبر عزیز و ہرجا کی ہی باشد, عقل نہ باشد, نقل کے لیے بھی عقل ضروری ہے. ہاں کچھ جملہ کہنے جا رہا ہوں, کیا ہوا کہ لگے کہ جی صاحب پھر کیا بنا. یہی تو جملے ہیں اس خواب کے کہ پھر کیا بنا. تو ایک جملہ انہوں نے کہا, ابھی بھی ویڈیو میرے پاس ہے, کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا. اللہ اکبر, عزیزان محترم, پہلے یہ کہہ رہے ہیں میں نے قتل نہیں کیا, پھر کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا. تو جب چوری کی ہی نہیں ہے, ہائے ہائے ہائے, قسم خدا کی ذرا جاگے تو صحیح. دیکھیں نا, دونوں دنوں رات کو ملایا جا رہا ہے, دنوں رات کو یکجا کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے. اما جب قتل نہیں کیا ہے تو معاف. تو عزیزو یہ جناب زینب کا کرم تھا کہ یزید کو مجرم ثابت کیا ہے, اس لیے کہ جرم کے بعد سزا ملتی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, کچھ کہہ رہا ہوں. بھئی الزام کے بعد جرح ہوتی ہے, الزام کے بعد جرح ہوتی ہے, لیکن جرم کے بعد سزا ملتی ہے. اللہ اکبر, اگر پہلی مجلس جناب زینب بپا نہ کرتی تو یاد رکھیے گا 1400 سال سے یزید ملزم ٹھہرتا, مجرم نہ کہلاتا. یہ تو کرم ہے بی بی زینب کا کہ بی بی زینب نے یزید کو ملزم نہیں رہنے دیا, قیامت تک کے لیے مجرم بنا دیا. اللہ اکبر, مجرم ثابت کیا ہے بی بی, ہاں, کہ اسی کے گھر کے اندر. ورنہ تو پہلے کہہ رہا تھا, کیا کہہ رہا تھا
کہ میرے بدر والے ہوتے، یہ کل آئے گی انشاءاللہ گفتگو خطبے کے اندر، کل یا پرسوں جیسے ہی موقع ہوگا، جیسے مجلس متصل ہو جائے گی، کہ بدر والے ہوتے تو پیٹ کو تھپ تھپاتے۔ پہلا خطبہ جو دربار میں دیا ہے نا بی بی زینب نے دیا ہے، اور دوسرا خطبہ مولا امام سید سجاد کا ہے جو مسجد اموی کہلایا جاتا ہے، جو بھی ہے بہرحال۔ پہلا خطبہ جو ہے وہ بی بی کا خطبہ ہے دربار کے اندر، اور عزیزو بی بی نے جب تک وہ گستاخی کرتا رہا سر مظلوم کربلا سے تب تک کچھ نہیں کہا، جب تک وہ اپنی شان بگاڑتا رہا کچھ نہیں کہا، جب تک وہ کہتا رہا کہ کاش ہوتے بدر والے، اور یاد بھی بدر والے ہی آ رہے تھے۔ عجیب مسئلہ ہے، اسلام کی پہلی جنگ ہے جنگ بدر، کہ کاش بدر والے ہوتے۔ تو عزیزو جناب زینب نے بھی خطبے پڑھوں گا آپ کے سامنے خطبے میں کہ کیا تذکرہ کیا ہے، کیا جواب دیا ہے۔ کہنے لگے کہ جی صاحب کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ بی بی جو ہے وہ کب تک خاموش رہی، کہ جب تک وہ کہتا رہا، بولتا رہا، بیان کرتا رہا، میں یوں یہ۔ لیکن جب اس نے یہ کہا نا کہ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے رسوا کرتا ہے، جیسے ہی اس نے توحید کے اوپر وار کیا، بی بی زینب نے کہتی ہیں کہ دیکھ اب اٹھنا واجب ہے، اس لیے کہ جب تک توحید پہ جب توحید پہ وار ہوا تھا تیرا باپ جو کچھ بھی تھا لیکن کھلم کھلا نہیں کر رہا تھا، ہاں لیکن تو نے چونکہ کھلم کھلا جو ہے وہ اسلام کے خلاف بولنا شروع کر دیا، لہٰذا میرا بھائی مدینے سے اٹھا۔ تو جو مدینے سے اٹھ کر کربلا آ سکتا ہے تو کیا یہ اسیر تیرے دربار میں نہیں کھڑی ہو سکتی ہے؟ کہ توحید کے اوپر جب وار ہوا ہے تب بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ، تو پہلی مجلس جناب زینب سلام اللہ علیہ نے بپا کی ہے، اور بپا کرنے کے بعد یزید کو مجرم ثابت کیا ہے کہ یہی مجرم ہے۔ اور عزیزو یاد رکھیے گا جب مجرم اپنے جرم سے بھاگنے لگے تو سمجھ لو کہ اصل گنہگار یہی ہے۔ جب تک بی بی نے خطبہ نہیں دیا تھا تب تک تو کہہ رہا تھا میں نے کیا، اور جب بی بی کا خطبہ جلال پہ پہنچا ہے تو کہتا ہے ابن زیاد تیرا برا ہو کہ تو نے حسین کو قتل کر دیا۔ اللہ اکبر، دیکھیں ایک ہی دن کے اندر کیسے تغیر پیدا کیا جناب زینب کے خطبے نے۔ انشاءاللہ گفتگو آئے گی، بہرحال میں متصل ہو رہا ہوں کہ جی صاحب کیا ہوا کہ بی بی نے، کتنے عظیم ہیں آپ، کہ بی بی نے ہمیں عزادار بنایا ہے، بی بی نے ہمیں عزادار بنایا۔ بی بی کا یہ فیض ہے کہ بی بی نے ہمیں عزادار بنایا، اور عزادار کیا بنایا کہ ہمیں محترم بنا دیا۔ عزیزو آج دنیا کے اندر اگر سب سے زیادہ کسی چیز کی ڈیمانڈ ہے، سب سے زیادہ اگر دیکھیے کیا ہے کربلا، سمجھیے گا، اپنے آپ کو سمجھیے گا، پھر یہ سمجھیے گا کہ تمہارا رتبہ کیا ہے، تمہیں کیا شرف دے دیا ہے۔ ہم نے بھی پہچانا ہی نہیں نا، ہم اپنے آپ کو جانتے ہی نہیں کہ ہم ہیں کون۔ ہاں اللہ اکبر، عزیز اپنے رتبے کو پہچانے، اپنے وقار کو پہچانے کہ کیا ہے کربلا، کسے کہا جاتا ہے کربلا۔ کہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے ایک صلوات پڑھے محمد دیکھیے گا بی بی نے کیسا سجایا ہے کربلا کو، کتنا عظیم بنا دیا کربلا کو، اور کربلا جانے والوں کو بھی کتنا عظیم بنا دیا۔ آج دنیا کے اندر اگر سب سے زیادہ کوئی چیز محترم ہے، سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی ڈیمانڈ ہے تو اسے کہا جاتا ہے پیسہ۔ بھائی پیسہ کون نہیں چاہتا ہے، کسی بھی راستے سے آئے، چاہے حلال سے آ رہا ہو، چاہے حرام سے آ رہا ہو، جائز طریقے سے آ رہا ہو، ناجائز طریقے سے آ رہا ہو۔ اللہ اکبر، عزیزو اب تو ناجائز پیسے کے اوپر بھی جرح و تعدیل شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، پیسہ اتنا عظیم ہے کہ انسان کچھ نہیں دیکھتا ہے، رات کو رات نہیں دیکھتا، دن کو دن نہیں دیکھتا، بارش نہیں دیکھتا، سردی نہیں دیکھتا، گرمی نہیں دیکھتا، صبح نہیں دیکھتا، رات نہیں دیکھتا، ہر وقت انسان دوڑا چلا جا رہا ہے، پیسہ مل جائے، پیسہ مل جائے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، کتنی عظمتوں کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا ہے کربلا کو۔ پھر اس کے بعد بتاؤں گا کہ آپ کتنے عظیم ہیں، پہلے کربلا کتنی عظیم ہے، کربلا کے بعد آپ کتنے عظیم ہیں۔ تو یہ کربلا پہنچائی کس نے ہے، اس جملے کو دہراؤں گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے یہ جملہ دہرانا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اگر یہ جملہ نہیں دہراؤں گا تو میں متصل نہیں ہو پاؤں گا بیان سے، کہ امام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے جد رسول اللہ نہ ہوتے تو اللہ کی وحدانیت سمجھ میں نہ آتی۔ تھک گئے ہو کیا؟ تھک گئے ہو؟
کہنے لگے کہ اگر جو ہے وہ میرے جب رسول اللہ نہ ہوتے تو اللہ کی رسالت سمجھ میں نہ آتی. اس کے بعد پلٹ کے ارشاد فرمایا اگر میرے دادا علی نہ ہوتے تو رسول کی رسالت سمجھ میں نہ آتی. پھر پلٹ کے ارشاد فرمایا اگر میرے بابا اگر میرے دادا حسین نہ ہوتے تو علی کی ولایت سمجھ میں نہ آتی, رسول نہ ہوتے توحید سمجھ میں نہ آتی, علی نہ ہوتے رسالت سمجھ میں نہ آتی, حسین نہ ہوتے علی کی ولایت سمجھ میں نہ آتی. پھر بڑھ کے فرمایا اگر میری جدہ زینب نہ ہوتی کربلا سمجھ میں نہ آتی. اگر رضان محترم ذرا جا کے خدا کے لیے بیدار ہو جائے جہاں تک لانے جا رہا ہوں کہ کربلا کتنی عظیم ہے کہ اگر میری جدہ زینب نہ ہوتی کربلا سمجھ میں نہ آتی کہ کربلا ہے کیا. آج اگر کربلا کو گھر گھر کسی نے پہنچایا ہے تو وہ جناب زینب کی ذات ہے. گھر گھر اگر کسی نے پہنچایا ہے تو وہ بی بی کی ذات ہے. بہت عظیم پہلو آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں, بالکل تازہ ترین پہلو ہے کہ جس سب سے زیادہ جس کی قیمت ہے اسے پیسہ کہتے ہیں. انسان یہ نہیں دیکھتا آ کہاں سے رہا ہے, کیسے آ رہا ہے, دن ہو رات ہو دھوپ ہو, ایک پیسے کے لیے کیا نہیں کرتا ہے. ماں باپ کو چھوڑ دیا, اولاد کو چھوڑ دیا, بیوی بچوں کو چھوڑ دیا, گاؤں کو چھوڑ دیا, شہر کو چھوڑ دیا. بھائی کوئی آج دبئی جا رہا ہے, کوئی مسقط جا رہا ہے, کوئی امریکہ جا رہا ہے, کوئی لندن جا رہا ہے. سب کی خواہش کیا ہے؟ خواہش ایک ہی تو ہے نا, پیسہ کما لوں, پیسہ کما لوں, پیسہ کما لوں, پیسہ کما لوں. یعنی سب سے عظیم چیز پیسہ سمجھا جاتا ہے. لیکن پیسے کے اوپر بھی اگر کوئی چیز ہے تو اسے اولاد کہا جاتا ہے. نہیں شاید میرا جملہ نہیں پہنچ پایا. بھئی ایک بیٹا ہو ایکسیڈنٹ ہو جائے, اللہ نہ کرے, ہو ان کا جن کے دل میں علی نہ ہو, لیکن اللہ ان کو محفوظ رکھے کہ جن کے دل میں علی ہے. کہنے لگے کہ جی صاحب کیا ہوا؟ کہنے لگے ایک ہی بیٹا ہو, بیمار ہو جائے, ایکسیڈنٹ ہو جائے, بیڈ کے اوپر آ جائے. اب جس نے اتنے محنت سے پیسہ کمایا تھا, دنوں رات ایک کر دیا تھا, نہ گرمی دیکھی, نہ 45 ڈگری کا وہ سیلسس دیکھا, نہ 52 ڈگری دیکھی, اتنا پیسہ کما کے لایا تھا, گھر پہنچا تھا, بیٹے کی طبیعت خراب ہے, بیٹا سیریس بستر کے اوپر پڑا ہوا ہے, ایک ہی بیٹا ہے, دولت لے کر پہنچ گیا. ڈاکٹر صاحب بیٹے کو بچا لیجئے, جتنا چاہیں اتنا. اللہ اکبر. 25 سال جس دولت کے پیچھے دوڑتا رہا اس کو ایک لمحے میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہو گیا. کس کے لیے؟ کہ اولاد کے لیے, اولاد بچ جائے. ٹیبل پر گٹا لگا دیا, تھپیاں لگا دی کہ ڈاکٹر صاحب بچہ بچنا چاہیے, پیسے کی کوئی فکر نہیں ہے, پیسہ لے لیجئے. سب سے اہم چیز پیسہ, لیکن پیسہ بھی ایک جگہ پر آ کر گر جاتا ہے. کب گرتا ہے پیسہ؟ کہ جب بات اولاد کی آتی ہے. لیکن قسم خدا کی کربلا تیرا کیا کہنا, میں نے وہ نظارہ بھی دیکھا ہے کہ جب کربلا جانے پر پابندی تھی تو یہ کہا گیا کہ دیکھو اولاد کو قربان کرنا پڑے گا. اللہ اکبر. اولاد کو قربان کرنا پڑے گا, اولاد کو قربان کرنا پڑے گا. قسم خدا کی سب سے عظیم پیسہ کب گرا, پیسے کی اوقات کب ختم ہوئی کہ جب بات اولاد کی جان پر آ گئی. لیکن کیا کہنا, کربلا تیرا جو سب سے عظیم تھا وہ بھی فنا ہو گیا. اولاد کے لیے, اولاد سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز نہیں ہوتی, لیکن جہاں پر اولاد کو بھی تہے خنجر کرنے کے لیے دل تیار ہو اور کسی کو چھوڑنے کے لیے دل تیار نہ ہو, اسے کربلا کہا جاتا ہے. اسے کربلا کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. جناب ابو ذر ہے, یہ کتنا عظیم ہے, کتنی بڑی بات ہے کہ انسان نے اپنے اولاد کو قربان کیا ہے. واقعات پڑھیں آپ. پہلے کہا 2 لوگ آئیں گے, ایک قتل ہوگا ایک جائے گا. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, پھر بھی گروہ در گروہ پہنچ رہے تھے. آج تو بڑا آسان ہو گیا ہے بھائی, اپنا ہی مرکز ہے, اپنے ہی لوگ ہیں, اپنی ہی مشی ہے, چاروں طرف موقف لگے ہوئے ہیں اور ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم ظاہر حسین ہیں. ہاں آج بڑا آسان ہے, لیکن اس وقت کہ 2 لوگ آؤ گے, پہلے کا خون دو گے, اس سے بھی باز نہیں آئے. اب بوٹلیں بھری پڑی ہوئی ہیں. ہاں کل لگے کہ جی صاحب اس سے تو نہیں رک رہا ہے مجمع, کل لگے تو ایسا کر دو 2 لوگ آئیں, ایک قتل ہو جائے ایک چلا جائے, پھر بھی مجمع آ رہا ہے. کل لگے اس سے بھی نہیں مان رہے, 2 دوست چلے آ رہے ہیں. اب
والد آئے بیٹا لے کے آئے، اماں آئے بیٹا لے کر آئے، ضعیفہ ہے، بیمار ہے، مریض ہے، اللہ اکبر، کب چلی جائے گی پتہ نہیں ہے، لیکن بیٹا لے کے آ گئی ہے۔ یہی فرق ہے اولاد کے پالنے میں، ماں باپ کے پالنے میں، کہ جب اولاد پالتی ہے ماں باپ کو تو یہ سوچ کے پالتی ہے کہ یہ جلدی مر جائیں گے، لیکن جب ماں باپ پالتے ہیں اولاد کو تو یہ سوچ کے پالتے ہیں کہ اس کی زندگی بڑھ جائے۔ ہائے، میں نے کوئی قیمتی جملہ آپ کے سامنے کہا۔ تو ضعیفہ ہے، اس کی زندگی تو ظاہر سی بات ہے گزر چکی ہے، اب تو اس کی زندگی آنے والی ہے، لیکن پہنچ گئی، نہیں بیٹا قتل ہو، ہم جائیں گے کربلا۔ عزیزوں، میں کہہ رہا تھا کہ جہاں پر دولت کو قربان کر دیں اسے اولاد کہتے ہیں، اور جہاں پہ اولاد کو قربان کر دیا جائے اسے کربلا کہا جاتا ہے۔ کربلا درہم و دینار پہ نہیں بکتی ہے۔ اب آپ کے سامنے رکھوں وہ بات جناب ابو ذر غفاری کی، تیسری حکومت ہے، بہت اطمینان سے اور بڑا سمجھانے والے لہجے میں۔ تیسری حکومت سمجھ رہے ہیں نا آپ جو میں نے کہا کہ تیسری حکومت ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ ابو ذر کے لیے میرا دل جلتا ہے۔ سوچیں اب آپ، قسم خدا کی، علی کتنا بڑا صابر، کہ لوگوں نے سلام کا جواب تک دینا چھوڑ دیا، تب بھی علی کے یہ جملے ادا نہیں ہوئے کہ مجھے کوفت ہو رہی ہے، میرے دل کو تکلیف پہنچ رہی ہے، نہیں، کیا کہا؟ ابو ذر کے لیے، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر، کہ عزیزو ابو ذر کے لیے مجھے کوفت ہو رہی ہے، میرا دل جلتا ہے۔ ساتھیوں نے سوال کر لیا، مولا ایسا کیا؟ کہنے لگے دیکھیں علی کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا نا ابھی ایک جملہ صرف کیا تھا آپ کے سامنے کہ آج کل بڑا آسان ہے چلے جانا، بس سوا لاکھ روپے خرچ کیجئے اور چلے جائیے۔ آج کل پیسے کی بھی اتنی اہمیت نہیں رہے گی، ہر کوئی الحمدللہ کما رہا ہے اچھا خاصا، ہے نہیں ہے؟ اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ جب دنیا کا مسئلہ آتا ہے تو انسان کہتا ہے مہنگا کتنا بھی ہو، مال اچھا ہو، جب مولا کا مسئلہ آتا ہے تو یہ کہتا ہے بھائی کیسا بھی ہو، سستا ہو۔ اب یہ الگ مسئلہ، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد، میرا جملہ نہیں پہنچا ہے، جن تک پہنچنا ہے اللہ کہ جی صاحب ایک اور صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ آپ کہاں کی کہاں نکل جاتی ہے کبھی کہ جی صاحب کیا ہوا؟ یہ پیغامات بھی ہوتے ہیں جو مولویوں کے ہوتے ہیں، آپ تک پہنچانے ہوتے ہیں۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ کہ مولا فرما رہے کہ ابو ذر کے لیے میرا دل جل رہا ہے۔ اللہ اکبر، علی کا کہ لگے مولا ایسا کیا ہو گیا؟ کہ لگے 3 دن کے ابو ذر کے گھر میں فاقے تھے، بچے فاقے سے، بیوی فاقے سے، ابو ذر خود فاقے سے۔ علی کہہ رہے ہیں ہم اور آپ جیسے غریب نہیں، علی کی نگاہ میں علی نے کہا ہے کہ ابو ذر کے گھر میں 3 دن کا فاقہ تھا۔ لاؤ معیار، میں بتا رہا ہوں کہ تم کون ہو، ہاں تمہارا شرف کیا ہے، تم نے تمہاری کیسی تاریخ ہے۔ انشاءاللہ کل آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ تمہاری کیا ہسٹری ہے جو تمہارے پاس آج یہ جو دامن اہل بیت ہے، یہ جو فرش ازا کا دامن ہے، تم یہ سمجھ رہے ہو یہ تمہاری 20 سال کی تاریخ ہے؟ تمہاری تاریخ خون سے لکھی ہوئی ہے، تمہاری تاریخ دیواروں میں لکھی ہوئی ہے، تمہاری تاریخ زندہ دیواروں میں چنی ہوئی ہے۔ اپنی تاریخ کو جوانوں نہ بھلانا۔ آج بڑے شوق سے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ماتم ہوگا جب آئیں گے، ہم تو صرف کارکنان ہیں، رضاکار ہیں۔ عزیزو ایسا مت کرو، تمہاری تاریخ آسان نہیں ہے، یہ تو دور آج کا آسان آ گیا ہے۔ تمہارا نصیب ہے کہ دور اتنا اچھا ہے کہ تم کھل کے مائک پہ علی علی کر رہے ہو۔ اس دور میں ہوتے کہ جب باپ بیٹے کے سامنے علی نہیں کر سکتا تھا، اس وقت سنبھال کر علی کو اور تمہارے حوالے کرنا، قسم خدا کی۔ دیکھیے ہسٹری ہے، مجھے معلوم ہے داد نہیں ہے، لیکن نہیں چاہیے داد، آپ کو سمجھاؤں کہ ابو ذر کے لیے فرمایا، بہت قیمتی بات ہے کہ علی کا دل جلتا ہے۔ 3 دن کا فاقہ تھا ابو ذر کے گھر میں، اور 2 سونے کی بھری ہوئی تھیلیاں، سونے کی تھیلیاں، سونے کی پٹلی نہیں، دیکھا ہوگا نا آپ نے، ایک چھوٹی سی پٹلی سی ہوتی ہے، وہ نہیں، سونے کی بھری تھیلیاں، 2 سونے کی بھری تھیلیاں۔ آدھی رات کو جب دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، بھائی سب کے سامنے عزادار بننا بڑا آسان ہے، سچ کہہ رہا ہوں، لیکن تنہائی میں عزادار بنے رہنا بڑا مشکل ہے۔
امام بارگاہ میں جوش نہیں دکھتا اور روڈ پہ جوش کم نہیں پڑتا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. یہ باتیں آئیں گی تو ضروری نہیں ہے کہ یہ ساری باتیں آپ ہی کے لیے کہی جا رہی. نہیں, یہ جو چینل ہے نا بہت دور دور تک جا رہا ہے الحمدللہ, بہت دور دور تک لوگ دیکھ رہے ہیں. تو ضروری نہیں, پورے میں ماحول ہندوستان کی بات کر رہا ہوں, یہاں الحمدللہ بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے, اور اس کو برقرار رکھیے گا. اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے. ایسی سماعت میں سمجھتا ہوں گجرات کے اندر تو کہیں نظر نہیں آتی جلدی سے جتنی اچھی آپ کی سماعت ہے. کہنے لگے کہ جس آپ جناب ابو ذر ہیں, 3 دن کا فاقہ, لاکھ کوئی گھر ہو ایسا, لاکھ کوئی ایسا کردار نظر آ جائے آج کی تاریخ میں سن 2022 کے اندر 3 دن کا فاقہ ہے, دیکھنے والا کوئی نہیں ہے, آدھی رات ہے, دق الباب ہوتا ہے کہ کون, کہ حکومت کی طرف سے نمائندے آئے ہیں. کہ کیا بات ہے, کہ دروازہ کھولو کچھ کام ہے. اللہ اکبر. جیسے ہی دروازہ کھولا سامنے تھیلیاں پیش کر دی گئی, کہ ابو ذر یہ رکھ لو. تیسری حکومت ہی نے تو ربضہ پہنچایا ہے نا, کہنے لگے کہ یہ ابو ذر یہ رکھ لو. اللہ اکبر. کہ یہ مہربانی کس کے بدلے میں ہے؟ ہائے 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 قسم خدا کی, بھئی ہم جیسا ہوتا کہ بھئی آیا ہے چلو رکھ لو بھیا, خوش ہو کے دے دیا ہوگا, ہے یا نہیں ہے. لیکن کیا ہوتا ہے, کہنے لگے کہ یہ مہربانی کس چیز کے بدلے میں ہے؟ اللہ اکبر. آنے والے نے ایک جملہ کہا کہ یہ ساری دولت تمہاری ہے, تھیلیاں ساری تمہاری ہیں, بس ایک کام کرو کہ تم علی کو چھوڑ دو. اللہ اکبر. ابو ذر نے اکیلے میں, تنہائی میں, آدھی رات میں, 3 دن کے گھر والوں کے فاتح میں عجیب جواب دیا ہے کہ یہ اپنی دولت لے جا, تو نے 2 طریقے سے میری بے احترامی کی ہے, میری بے عزتی کی ہے. پہلے تو یہ کہ تو نے یہ سمجھا کہ ابو ذر بک جائے گا. اللہ اکبر. قسم خدا کی یہ کلیجہ چاہیے. تو یہ سمجھتا ہے کہ ابو ذر کو تو خرید لے گا, ابو ذر بک جائے گا. ابو ذر بکنے والا نہیں ہے. اور دوسرا جملہ کہا کہ تو صرف 2 تھیلیاں دے کے کہتا ہے علی کو چھوڑ دے, علی کو چھوڑ دوں. اگر ساری دنیا کی دولت ابو ذر کے قدموں میں ڈال دے اور یہ کہہ دے ایک لمحے کے لیے چھوڑ دے, ایک منٹ کے لیے علی کو چھوڑ دے, ابو ذر نہیں چھوڑے گا. لاکھ کوئی گھرانہ ہو ایسا 3 دن کے فاقے میں جس نے عزت علی, مودت علی کی لاج رکھی ہے. یہ ہے حضرت ابو ذر غفاری. کیا کہنا, لاکھوں سلام. ربضہ جانا گوارا کر لیا, لیکن علی کو چھوڑنا, تو پھر علی نے بھی وہی کام کیا. حکومت نے کہہ دیا کوئی نہیں جائے گا خدا حافظی کے لیے. علی نے کہا 25 سال سے جو تلوار نیام میں تھی, اگر آج کوئی سامنے آ گیا, اللہ اکبر, جو حکومت کے لیے تلوار نہیں نکلی تھی اسی ذوالفقار کو دوبارہ حمایل کیا ہے علی نے, اور کہتے کہ دیکھتا ہوں کہ علی کو آج کون روکنے آتا ہے. ہاں, علی خدا حافظی کرنے کے لیے گئے حضرت ابو ذر کی. یہ ابو ذر کا کارک. ہاں عزیزو, تو جیسے تم محبت دو گے تو جواب محبت بھی وہیں سے ویسا آئے گا. شرط یہ ہے کہ تم اپنی محبت تو ثابت کرو. جب تم ثابت کرو گے محبت, تب جواب محبت وہاں سے آئے گا. اللہ اکبر. حضرت معروف, بہت بڑا وقت ہے, پڑھوں تھوڑی سی دیر, ورنہ 40-50 منٹ کا وقت رہا ہے میں نے, اس لیے کہ زیادہ نہیں, آپ بھی تھکے ہوئے بہرحال, اور الحمدللہ مسلسل مجلس پڑھ رہے ہیں, اسی لیے میں زیادہ نہ سلوات پڑھا رہا ہوں, نہ داد لینے کی کوشش کر رہا ہوں, نہ نعرے لگوا رہا ہوں, کیونکہ میں چاہتا ہوں سناؤں مشرا. ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد. جواب محبت کو سمجھے کہ جواب کے ساتھ ہے. ڈاکٹر صاحب, محبت کا جواب کے ساتھ ہے. پہلے تمہیں ثابت کرنا ہوگا کہ ہم کیا ہیں, پھر وہاں سے تمہیں سند ملے گی کہ تم کون ہو. اللہ اکبر. جناب معروف بہت بڑا بزنس مین, بہت بڑا تاجر. اللہ اکبر. کہ اونٹوں کی قطار لگی ہوئی ہے, زرق و برق بھرا ہوا ہے, آبریشم سفید آبریشم بھرا ہوا ہے, اور زرعی لباس جو ہے وہ اونٹوں کے اوپر تعداد قطار لگی ہوئی ہے. اتنا بڑا قافلہ لے کے لوٹ رہے تھے. ایک مرتبہ جب لوٹ رہے تھے معروف, کہ لگے کہ دیکھا کہ مولا کی جوتی ہے, ایک فقیر لے کے جا رہا ہے. کہ لگے کہ یہ کہاں سے لے کے جا رہا ہے, یہ کس کی جوتی ہے. کل لگے گیا تھا مانگنے کے لیے,
اور مولا نے کہا یہ جوتی لے جا تیری 7 نسلیں بن جائیں گی. اللہ اکبر اللہ اکبر. جوتی لے جا تیری 7. میں جواب سنا وہ واقعہ ہوگا, میں جواب بتا رہا ہوں کہ جواب پھر کیا آتا ہے جب یہاں سے ثابت کیا جاتا ہے تو جواب عشق کیا ہوتا ہے اس کو سنیے گا. واقعہ تو سنا ہوا ہوگا, ظاہر سی بات ہے, سورت کا ماحول ہے. کہنے لگے کہ معروف نے کہا کہ کیا جوتی بیچے گا؟ مولا کی جوتی ہے. کہنے لگے جوتی بیچے گا؟ اللہ اکبر. کہنے لگے ہاں بیچوں گا, لیکن اتنے میں بیچوں گا جتنے میں مولا نے کہا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کہتا ہے یہ جتنا مال ہے پوری زندگی کی تجارت یہی ہے. یہ لے مہار پکڑ لے جوتی دے دے. علی کے شیعہ نے ثابت کیا محبت کو, تو اب جواب محبت کیا آیا ہے وہ سنیے گا. اللہ اکبر. پہنچ گیا مولا کی بارگاہ میں, جو تجارت چھوڑ کے آیا ہے اب مولا کے دربار پہ بیٹھا رہتا ہے. دربار بنا ہوا ہے, اتنا بڑا بزنس مین. دربار جب بنا ہوا ہے, مولا سو رہے ہیں, آرام فرما رہے ہیں. ایک شخص آیا آ کر کہتا ہے کہ معروف ذرا جائیں, میں دریا کا سفر کرنا چاہتا ہوں, مولا سے کہیں کوئی تعویذ دے دے کہ اگر سمندر میں طوفان آئے تو میں بچ جاؤں. انہوں نے کہا کہ مولا سو رہے ہیں, تھوڑی دیر بعد آ جاؤ. پھر تھوڑی دیر کے بعد آیا, پھر کہا کہ سو رہے ہیں سرکار. جب تیسری بار آیا تو معروف نے خود کچھ لکھا اور لکھنے کے بعد بند کیا اور بند کر کے اس کے حوالے کر دیا. کیا عطا کرتے ہیں وہاں والے. اللہ اکبر. کہنے لگے کہ جا لے جا. اللہ اکبر. کچھ نہیں کہا. جب لے کے گیا ایک مرتبہ دریا میں طوفان اٹھا. جیسے ہی طوفان اٹھا ہے اس نے وہی تعویذ نکالا, دریا کے سینے پہ مارا, دریا شانت ہو گیا. جب سکون چھا گیا, سناٹا چھا گیا, ایک مرتبہ جب دریا سے باہر نکلتا ہے کہتا ہے اب تو دریا کراس ہو گیا, اب تو اپنے وطن میں آ رہا ہوں, ذرا کھول کے پڑھوں تو صحیح لکھا کیا ہے. بس اس میں لکھا ہوا تھا اے دریا تجھے علی رضا کا غلام حکم دے رہا ہے کہ طغیانی کو بند کر دے. اللہ اکبر. جواب عشق دیکھے, جب ثابت کیا ہے کہ میں علی کا شیعہ ہوں تو کیا پاور دے دی. ایک مرتبہ جیسے ہی دیکھتا ہے پریشان ہو گیا. پریشان ہونے کے بعد کہتا ہے آج تو مجھے میرے بچوں کے نصیب نے بچا لیا, میرے گھر والوں کے نصیب نے بچا لیا, ورنہ معروف نے تو کام ختم کر دیا تھا میرا, میں ڈوب گیا ہوتا. لیکن اسے ابھی بھی یہ یقین نہیں آ رہا ہے کہ جب تک تعویذ مارا نہیں تھا طوفان تھما نہیں تھا. ہاں کہنے لگے کہ یہ تو معروف نے جو ہے وہ بیڑا غرق کر دیا تھا تو بچوں کے نصیب سے بچ گیا. ایک مرتبہ معروف کے پاس پہنچ گیا, پہنچ کے کہتا ہے معروف یہ تو نے کیا کیا؟ میں نے امام سے مانگا تھا تعویذ, تو نے اپنا نام لکھ کے دے دیا. اللہ اکبر. معروف نے بھی بڑا پیارا جواب دیا. ایک مرتبہ معروف کہتا ہے ارے امام کی بات تو چھوڑ, ہائے شاید میں جملہ پہنچا جاؤں کہ امام کی بات تو چھوڑ, اگر سچا غلام بن جائے تو کائنات کی اوقات نہیں ہے کہ علی کے غلام کے آگے بڑھ جائے. سچا غلام تو بن جائے کہ کائنات کی اوقات نہیں. تو عزیزو جواب عشق ایسے آتا ہے. بس بہت وقت ہو گیا, کل آئیے گا, وقت سے آئیے تاکہ گفتگو شروع کی جائے. کہ عزیزو میں نے وعدہ کیا تھا آپ سے, چونکہ اب شہادت بھی آ رہی ہے جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی, تو لہٰذا جتنا ہو سکے گا کثیر تعداد سے بی بی کے مسائل پڑھوں. ایسی مظلومہ ہے, ایسی معصومہ ہے کہ علامہ اور دستانی شاید ایک جملہ کہتے ہیں سکینہ وہ معصومہ ہے, سکینہ وہ مظلومہ ہے کہ جس کی عمر کم تھی جس پر ستم زیادہ تھے. اللہ اکبر. جس کی عمر کم تھی جس پر ستم زیادہ تھے. اللہ اکبر. دوسرا جملہ یہ کہتے ہیں کہ سکینہ وہ مظلومہ ہے, سکینہ وہ معصومہ ہے کہ جس کی سانس ایک تھی تماچے 4 تھے. اللہ اکبر. ہاں عزیزو, روایتوں کے جملے کل میں آپ کے سامنے روایت پڑھ رہا تھا کہ سکینہ کا دامن جل گیا. ایک مرتبہ جب مختار ثقفی نے ایک مرتبہ خول ملعون کو گرفتار کیا ہے تو خولی سے سوال کر لیا, اے خولی کبھی تجھے ایسا بھی لگا کہ تو نے اہل بیت پر بڑا ظلم کیا ہے؟ کہتا ہے ہاں 2 موقع ایسے آئے کہ جب مجھے لگا کہ تو نے اہل بیت
زید پر بڑا ظلم کیا ہے، کہ تو شقی القلب تھا، تو پتھر دل تھا، تو نے بڑے ظلم کیے ہیں، لیکن تیری نگاہ میں کوئی بڑے ظلم ہے؟ کہ دو ظلم میری نگاہ میں بڑے ظلم ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہتا ہے پہلا ظلم تو تب کیا جب خیام جلنے لگے، ہر بیوی کے سر سے چادر چھینی جانے لگی۔ اللہ اکبر۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا بیویوں کی چادر چھینی جا رہی ہوگی تو بیویوں نے آسانی سے چادر دے دی ہوگی؟ نہیں عزیزو، جن کے گھر سے پردہ چلا ہو، جن کو کبھی ننگے سر سورج نے نہ دیکھا ہو، جن کے بابا نے کبھی ننگے سر نہ دیکھا ہو، وہ بیویاں پردے کو کیسے چھوڑ دیتی؟ تو ظالم کرتے یہ تھے کہ نیزے کی انیاں سروں میں چبھایا کرتے تھے اور انیوں سے چادریں کھینا کرتے تھے۔ اب جن کے ہاتھ نہ دکھتے ہو، جن کا ماتھا نہ دکھتا ہو، وہ ہاتھ مار کر کہے ہائے زینب کبریٰ، تیرے پردے پر جانے پر وار ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ روایت یہ کہتی ہے کہ ہولی ملعون یہ کہتا ہے میں نے کیا دیکھا کہ ایک بی بی ہے جس کے سر پر چادر ہے، اور مجھے یوں لگتا کہ جیسے وہ کوئی قیمتی گٹھری ہے جو چھپائے ہوئے ہے۔ میں نے سوچا کہ میں اس بی بی سے چھین لوں۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزیز، روایتیں کہتی ہے کہ ایک مرتبہ وہ کہتا ہے میں نے گھوڑے کو دوڑایا، بی بی کے قریب پہنچا، اور پہنچنے کے بعد میں نے خاردار کوڑا نکالا۔ اما خاردار کوڑا کسے کہتے ہیں سمجھے؟ جس کوڑے کے اوپر نوکیلے کیلیں لگی ہوتی ہیں، اللہ اکبر، اسے خاردار کوڑا کہا جاتا ہے۔ کہ کانٹوں والا کوڑا نکالا، اور نکالنے کے بعد وہ کہتا ہے میں بی بی کے سر پہ مارنا چاہتا تھا، لیکن میرا کوڑا بی بی کے سر پہ نہیں لگا بلکہ بی بی کی آنکھ پہ لگا۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی میرا کوڑا بی بی کی آنکھ پر لگا، بی بی نے تڑپ کر کہا اے بھیا عباس، ارے جس زینب کی چادر کے ضامن تھے، ظالم کو چادر چھین رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے بی بی کی چادر میرے کوڑے میں الجھ کے آ گئی۔ ارے مجھے کوئی قیمتی سامان تو نہ ملا، لیکن مجھے ایسا لگا کہ بی بی نے اتنی مضبوطی سے چادر پکڑ رکھی تھی کہ بی بی چادر کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ اللہ اکبر۔ دوسرا ظلم کیا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جب خیام جلائے جا چکے، میں نے دیکھا ایک 4 برس کی بچی ہے جو مقتل میں دوڑ رہی ہے، کہیں دائیں جاتی ہے، کبھی بائیں جاتی ہے، کبھی آواز دیتی ہے چچا عباس، کبھی بلاتی ہے بابا حسین تم کہاں ہو، سکینہ اکیلی رہ گئی۔ اللہ اکبر۔ میں نے دیکھا بچی کے کانوں میں گنڈے ہیں، میں نے رہبار کو دوڑایا، بچی کے قریب پہنچا، پہنچنے کے بعد کہا اے بچی یہ گنڈے مجھے دے دے۔ بچی نے کانوں پر ہاتھ رکھا اور ایک جملہ کہا ظالم یہ گنڈے نہ مانگ، میرے چچا عباس نے بڑی محبتوں سے پہنائے تھے۔ ملعون کہتا ہے میں رہبار سے اترا، بچی کے قریب پڑھنے لگا کہ ایک مرتبہ بچی پیچھے ہٹتی ہے، ہٹنے کے بعد کہتی ہے ظالم ہاتھ نہ لگانا، میں سید زادی ہوں، رسول کی اولاد ہوں۔ جزاک اللہ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ کہ ہاتھ نہ لگانا۔ میں نے کہا کہ بچی یہ گوشوارے مجھے دے دے۔ بچی گوشوارے اتار رہی تھی، لیکن بچی اتنی چھوٹی تھی کہ بچی کو گوشوارے اتارنے نہیں آتے تھے۔ لیجیے ظالم نے ظلم کیا۔ ہولی ملعون کہتا ہے محتاج میں نے بندے کو پکڑا، اللہ تمہاری بچیوں کو سلامت رکھے، تمہارے گھر میں بھی بیٹیاں ہوں گی۔ ارے 4 برس کی بیٹی کتنی بڑی ہوتی ہے، معصوم بچی۔ کہتا ہے میں نے گوشواروں کو پکڑا، پکڑنے کے بعد اب جو کھینچا ہائے کان کی لبیں زخمی ہو گئی، خون کا فوارہ، سکینہ نے چیخ ماری اے چچا عباس، اے ابو عباس۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضم بقضائہ و تسلیم کرم۔ پروردگار ہماری اس بات کو قبول فرما۔ پروردگار تو شہدائے کربلا کا واسطہ تمام رونے والوں کے آنسوؤں کو قبول فرما، سب کے گریے کو قبول فرما۔
سب کی عزاداری کو قبول فرما۔ اے میرے معبود شہدائے کربلا علیہ السلام تو السلام کا واسطہ، جو لوگ مریض ہیں، جو لوگ علیل ہیں، جب سکینہ کا تذکرہ ہوئے تو مولا حسین نے کہا بیماروں کے لیے شفا مانگنا۔ میرے معبود تجھے حسین کی عظمت اور حرمت کا واسطہ، اے حسین تیری محبت سکینہ کا واسطہ، جتنا تمہیں پیار اپنی بیٹی سکینہ سے تھا اس پیار کا واسطہ دیتا ہوں۔ ایک محترمہ کہ جن کو آج ہی کینسر زدہ ہیں، آج کیمو دیا گیا ہے، اللہ ان کو بھی شفا عطا فرمائے۔ ذاکر حسین مولانا محترم میرے بزرگ بڑے ظہیر عالم صاحب، ان کو بھی انفیکشن بتایا ہے، غالباً لیور میں، جو بھی مجھے بتایا گیا کہ لیور میں انفیکشن ہے، ان کے بھی بیمار ہیں، مریض ہیں۔ اللہ ظہیر عالم صاحب قبلہ کو بھی طول عمر اور صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار امام عصر کی قبول میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و سال میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔